توہین الیکشن کمیشن، عمران خان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ ممنوعہ فنڈنگ کیس، کیا ایف آئی اے عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، سیکرٹری جنرل اسد عمر اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو دستور پاکستان مجریہ سن 1973 کے آرٹیکل 204 کے تحت 30 اگست 2022 کو صبح 11 بجے الیکشن کمیشن ہیڈ آفس شاہراہ دستور اسلام آباد طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 19 اگست 2022 کو جاری کیے گئے مذکورہ افراد کے نام نوٹس میں کہا گیا کہ وہ تینوں افراد 30 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو ذاتی حیثیت سے یا بذریعہ وکیل پیش ہوں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کنور محمد دلشاد سے جب رابطہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے تینوں لیڈروں کے خلاف توہین عدالت کا الزام لگانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، سیکرٹری جنرل اسد عمر اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ارکان کی تضحیک و تضلیل اپنے جلسوں اور سیمینار پارٹی کے اجلاسوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا سے مذکورہ تینوں پی ٹی آئی کے عہدیداروں کی مختلف مقامات پر کی گئی تقریروں کا آڈیو، ویڈیو اور طبع شدہ ریکارڈ حاصل کر لیا، جس کا گہرائی میں قانونی ماہرین نے جائزہ لیا اور ان کی تقریروں کے متن اور جملوں کو پاکستان کے آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ اور فاضل ممبران کی تضحیک و تضلیل قرار دیا۔ دوسری جانب ایف آئی اے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تیسرے اور آخری نوٹس ملنے کے بعد پی ٹی آئی سربراہ تفتیش کاروں کے سامنے پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے یا ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق نوٹسز کا جواب نہ دینے پر انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایجنسی پارٹی فنڈز اور اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت سے اجازت لے گی۔ پی ٹی آئی سربراہ کی گرفتاری کا حتمی فیصلہ 3 نوٹس جاری کرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو 2 نوٹس اب تک موصول ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے پارٹی فنڈز اور اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی مزید 5 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا، جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایف بی آر کو جمع کرائی گئی رپورٹس میں ذکر نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمپنیاں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور بیلجیم میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے ان کی آڈٹ رپورٹس اکٹھی کر لیں۔ ایف آئی اے بینکنگ سرکل نے پی ٹی آئی کے سربراہ سے متعدد بار بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کو کہا، لیکن عمران خان نے اپنے قانونی وکیل کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ تو ایف آئی اے کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی معلومات فراہم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔